كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم بھائیوں اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم عید کے اس اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اجتماع رمضان المبارک کے آخر میں رکھا گیا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عید خوشی کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہے۔ رمضان کے بعد اس کو رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان گزارا، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ دیکھنا اور گزارنا نصیب کیا۔ تو یقیناً جس شخص کو رمضان کے اندر عبادات کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا موقع مل گیا نا، تو اس کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جہنم سے آزادی پانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ تو ہم نے جو بھی عبادات کی، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، اعتکاف ہے، قیام اللیل ہے، ایک تو اس کے اوپر خوشی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ عبادات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے سر انجام دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا کے اندر محنت کرتا ہے نا، تو پھر اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اب اس کو اس کی محنت کی اجرت ملے۔ ہم نے رمضان کے اندر جو محنتیں کی ہیں نا، اب اللہ رب العالمین سے اس کی مزدوری لینے کا موقع ہے۔ ہم نے اب اللہ رب العالمین سے وہ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے کہ جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنی نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ رجحان ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، انسان جو ہے وہ نماز کی طرف بھی رجحان کر لیتا ہے اور دیگر نیکی کے کاموں کے اندر بھی۔ لیکن جیسے رمضان گزرا تو اس کے بعد جہاں پر شیطان آزاد ہوتا ہے، وہیں پر مسلمان جو ہے وہ بھی مساجد سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، مختصراً اللہ رب العالمین نے اس میں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ محترم بھائیو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے شرک سے، رسم و رواج سے، اور اسی طریقے سے بدعات سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نفرت، کینے، بغض اور حسد سے کیا میرا دل صاف ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے، ایک اس کا آرگن ہے، ایک اس کا باڈی پارٹ ہے، اگر وہ درست ہو تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے مالوں کو، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا رمضان سے پہلے جو میری صورت تھی، کیا اب میری حالت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جس طرح رمضان سے پہلے اگر میں نمازوں کے اندر سستی کرتا تھا، کیا میں نے اس سستی کو اب چھوڑا ہے رمضان گزارنے کے بعد؟ کیا جس طرح میری زبان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی، کیا میں نے اپنی زبان کا درست استعمال کرنا اب شروع کر دیا ہے؟ کیا جس طرح رمضان کے اندر روزے کی حالت میں میں حلال کھانے پینے سے رک گیا اللہ کے حکم سے، کیا اب رمضان گزارنے کے بعد میں ان چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ نے مستقل طور پر حرام قرار دی ہے؟ چاہے وہ سود ہے، رشوت ہے، ماپ تول میں کمی ہے، یا اسی طرح جھوٹ بول کر اپنی چیزوں کو بیچنا ہے۔ آج ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہونے والا شخص پہلا اس کا کام یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے دل کو پاک کرے گا۔ اور آج ہمارے اندر یہ سوچ اور جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جو ہے نا، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، تو اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔
اور اگر ایسا نہیں نہ کرتا تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جانے کی وجہ سے اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ ہونے سے بچانا ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہوں گے تو قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے دلوں کے اوپر اثر کریں گی اور یہ زندگیاں بدلیں گی۔ ہمارے دل بدلیں گے، ہمارے گھر بدلیں گے، ہمارے شہر بدلیں گے، ہمارا ملک بدلے گا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، سب سے پہلا کام خود کی اصلاح ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا کامیاب ہے اور وہ شخص کہ جس نے نماز پڑھی۔ دیکھیے، ہم اس موقع کے اوپر نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یقیناً بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں، سال بھر میں نہیں، ایک دن میں، نہ ہی ہفتے بھر میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، نماز کے اندر اگر ہم درست ہوں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کم از کم یہ خیال ہمارے دل میں آئے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان جو ہے نا، وہ مسجد سے نکلنے کے بعد کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ تو عید کا یہی پیغام ہے کہ عید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا لباس زیب تن کر لیں اور اسی طریقے سے اچھی خوشبو لگا لیں، یا ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو اکٹھا کریں، گیٹ ٹوگیدر کریں، صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ قول منسوب ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن میرے سے کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام سر انجام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس موقع پر آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی آئندہ جو 11 مہینے ہیں رمضان کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے ہیں۔ دیکھیے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرک پر مبنی ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو بدعت اور خرافات پر مبنی ہو۔ رسم و رواج معاشرے کی وہ اسلام نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، ہم نے سنتوں کو اپنانا ہے۔ دیکھیے، ہم نے یہ نماز عید ادا کی، اس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے نماز کی ادائیگی اور پھر خطبہ عید الخطبہ ہے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ بیان کیے کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور تک میں یہ دیکھتا رہا کہ ہمیشہ نماز عید پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا، لیکن پھر ایک خلیفہ آیا، اس نے جو ہے وہ اپنی مرضی کی کہ خطبہ جو ہے وہ اس نے پہلے رکھا، تو میں نے اس موقع پر اس کو نصیحت کی۔ تو بہرحال یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ابھی نماز کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ بعض احباب تکبیرات جو ہے نا مقتدی کو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، تو میں نے عرض بھی کی تھی کہ مقتدی کا جو بھی عمل ہوگا وہ آہستہ آواز سے ہونا چاہیے، آہستہ آواز سے۔ تو اس لیے تکبیرات ہے وہ امام تو بلند آواز سے لیکن مقتدی آہستہ آواز سے۔ تو اس عید کے موقع پر ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جو ناراض رشتہ دار ہیں ہم ان کو خدارہ منا لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، ہمیں اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہوا، اس کی غلطی تھی یا میری غلطی تھی، ہم اللہ کے لیے درگزر کر دیں یا معاف کر دیں یا اللہ کے لیے معافی مانگ لیں۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے وقت ہم ایک دوسرے کو مبارکباد کیسے دیں۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں عید مبارک، یہ ہماری اپنی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے بھی بڑھ کر دعا دیا کرتے تھے، بڑی بہترین دعا ایک دوسرے کو ملتے وقت، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے بھی نیک اعمال قبول کر لے اور اللہ آپ کے بھی نیک اعمال قبول کر لے۔ مختصر سی دعا ہے، اگر ہم اس پر بھی عمل کر لیں گے تو اس پہ بھی جو ہے وہ سنت کا اجر مل جائے گا۔ تو یہ محترم بھائیوں مختصر پیغام ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی ہم یاد رکھیں کہ جو آج کس طریقے سے حیوانیت کا شکار ہیں یہودیوں کی، تو ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور جو بڑھ چڑھ کر ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید گزار رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے بچوں کی 10,000 کے قریب بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ لاشیں اٹھاتے ہوئے اپنی اس عید کو گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے واقعی سعادت مندی والی عید بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، ہمارے شہروں پر اور ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یقیناً یہ جو ہمارے اوپر حالات کی تنگی ہے یہ ہمارے گناہوں کا ہی وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہم سب کے جو بھی اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما کر سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ حالت اسلام میں، حالت ایمان میں جو بھی چلے گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اور اسی طریقے سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کا فرما بردار بنا دے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہمارے بھائی مظلوم ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو، شر پسندوں کو اور ان بدبختوں کو ان کے مکر و فریب کے ساتھ ہی ہلاک فرما دے۔ ہم نے جو کچھ مانگ لیا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ ہم میں سے جس
جس کے دل پہ بھی جو جائز ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور کھری محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حشر انہی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔